السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے 17ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 46 تک کی آیات کی تفسیر دیکھی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی بھی نفس کے ساتھ کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، تو ہم اس کو سامنے لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے موازین کا لفظ استعمال کیا۔ موازین میزان کی جمع، میزان کہتے ترازو کو۔ اب یہ ترازو کیسا ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی، یہ سب ہمیں نہیں معلوم، لیکن ترازو ہوگا۔ ترازو کے دو پلڑے بھی ہوں گے، اور موازین کا لفظ یہ بتاتا ہے ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ ترازو ہوں۔ ایک ترازو بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ ترازو بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو ترازو ہوگا، جو میزان ہوگا، اس پر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعمال جو ہے، ظاہر ہے کوئی تولی جانے لائق چیز تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ جس طریقے سے چاہے گا اعمال کو ایک شیپ دے دے گا، اور اعمال ترازو پر تولے جائیں گے۔ جس طریقے سے آج دنیا میں آوازوں کو بھی ناپا جا سکتا ہے، ہوا کو بھی ناپا جا سکتا ہے، تو کیوں نہیں اعمال کو تولا جا سکتا؟ آج کے سائنس کے دور میں تو کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان دی۔ فرقان یعنی ایک حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز دی، اسے مراد تورات ہے۔ وَضِيَاءً، اور ہم نے ان کو روشنی دی، ہدایت کی روشنی اس کتاب کے اندر تھی۔ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے ایک ذکر اور نصیحت دی۔ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ، متقی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں، اپنے رب کو نہیں دیکھا لیکن ڈرتے ہیں۔ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور جو قیامت سے ڈرتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور اے نبی یہ قرآن بھی ایک بابرکت ذکر ہے جس کو ہم نے اتارا ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم لوگ اس کا انکار کرتے ہوئے مکہ کے کافروں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور یقیناً ہم نے ابراہیم کو وہ سوجھ بوجھ عطا کی جو ان کے لائق تھی، اور وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے، ہمیں معلوم تھا کہ ابراہیم اس رشد کے لائق ہیں۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ تماثیل کیا ہیں، یہ مورتیاں کیا ہیں، یہ اسٹیچوز کیا ہیں جن کے آگے تم چمٹے۔ عاکفون کا لفظ اللہ نے یہاں استعمال کیا۔ وقوف اصل میں عربی میں کسی چیز کے سے چمڑ جانے کو، لازم پکڑنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ مشرک لوگ جو اپنے بتوں کی ایک رسپیکٹ کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، اس کے مجاور بن کے بیٹھے رہتے تھے، وہ ساری چیزیں اس لفظ کے اندر آ گئیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اپنے باپ سے بھی کہا اور اپنی قوم سے بھی کہا کہ یہ کیا ہے، یہ پتھر کے بت جن کی تم عبادت کرتے ہو، جسے تم چمٹے رہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ہر دور میں مشرکوں کی یہی دلیل رہی ہے، باپ دادا کی اندھی تقلید۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یقیناً تم لوگ بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ کیا تم حق بات لے کر کے آئے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ کوئی سیریس بات، کوئی سنجیدہ بات لے کر کے آؤ یا ایسے ہی مذاق کر رہے ہو؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، کہا کہ نہیں، میں سیریس بات لے کے آیا ہوں، تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا جب تم پیٹ پھیر کے چلے جاؤ گے۔ جس دن تم غائب رہو گے میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ اب یہ بات ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں کہی ہو، یہ عزم کیا ہو کہ میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا،
اور یہ بھی ممکن ہے کہ دھیرے سے کہا ہو کچھ لوگوں کو سنانے کے لیے، تو ان کو پتہ لگ جائے کہ ان کے معبودوں کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام بتوں کو توڑ ڈالا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا سوائے بڑے والے کے، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ یعنی یہ ان کے عقیدے پر ایک طریقے سے طنز تھا کہ پتھر کے بتوں کی عبادت وہ کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن موقع دیکھا جب قوم کے جشن کا دن تھا، تو وہاں حضرت ابراہیم نے جانے سے معذرت کر لی، اور جب سارے لوگ چلے گئے تو سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے بڑے والے بت کے، اور کلہاڑی بھی اس کی گردن میں لٹکا دی، جیسا کہ بعض مفسرین نے نقل کیا ہے۔ اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے خود اپنے بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھیں اور سوچیں کہ جو بت اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ تمہاری بگڑی کیسے بنا سکتے ہیں اور تمہاری مدد کیا کر سکتے ہیں۔ بڑے والے بت کو چھوڑنے کی مصلحت آگے جب وہ سوال و جواب کریں گے تب سمجھ میں آئے گی۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، تو کہا کہ کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، بے شک وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان بتوں کی برائی کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت نوجوان تھے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو غور کرنا چاہیے کہ بتوں کو توڑنے کا رسکی کام اس قوم میں اور اس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام جیسے نوجوان نے کیا تھا۔ قالوا اچھا یہاں قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، تو لوگوں نے کہا کہ اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاؤ، لعلهم يشهدون، تاکہ سب گواہ بن جائیں، سب لوگ دیکھ لیں۔ قالوا اانت فعلت هذا بالهتنا یا ابراہیم، لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، کہا کہ بلکہ ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے، اس بڑے نے یہ کام کیا ہے، فاسألوهم ان كانوا ينطقون، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہاں جھوٹ بولنا نہیں تھا، یا اس بات کی تردید کرنا نہیں تھا کہ میں نے نہیں توڑا ہے، بلکہ اپنی قوم کو ان بتوں کی بے بسی بتانے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا۔ تو یہ حقیقت میں جھوٹ تو نہیں تھا، لیکن جھوٹ کے ساتھ ایک طریقے کی مماثلت تھی، ظاہری اعتبار سے یہ بات واقعے کے خلاف تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو ایک طریقے سے ڈاج دیا، ایک طریقے سے اس کو اردو میں توریہ کہتے ہیں، بات کو گھما کے پیش کرنا۔ انہوں نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ میں نے توڑا ہے، بلکہ کہا بڑے والے نے توڑا ہے، اس سے پوچھ لو۔ تو اب یہاں پر ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 مرتبہ کذب کیا۔ اب کذب جو ہے عربی میں جھوٹ کو بھی بولتے ہیں اور ہر اس بات کو بولتے ہیں جو واقعے کے خلاف ہو۔ اب یہ 3 باتیں کون تھیں؟ ایک تو جب ابراہیم علیہ السلام سے قوم کے لوگوں نے میلے میں چلنے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرے یہ بات تھی کہ بڑے والے نے توڑا ہے، اور تیسری بات جب انہوں نے مصر کے بادشاہ سے کہی تھی حضرت سارہ کے بارے میں کہ یہ میری بہن ہے۔ تو اب یہ تینوں باتیں جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے تھیں۔ بعض مفسرین، اس دور کے جدید دور کے بعض مفسرین نے کہا کہ ایک پیغمبر کو، ایک نبی کو جھوٹا ماننے سے بہتر ہے کہ اس حدیث کو جھوٹا مان لیا جائے، اور انہوں نے اس حدیث کا انکار کر دیا، جبکہ یہ صحیح بخاری کی مستند روایت ہے۔ تو اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا جھوٹا بنایا جا رہا ہے؟ نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو کذب کا لفظ استعمال ہوا حدیث کے اندر، تو یہ تینوں جو واقعات تھے حقیقت میں جھوٹ تو نہیں تھے، تعریض کے طور پہ اور توریہ کے طور پہ کہے گئے تھے، اور چونکہ اللہ کی توحید ہی کے لیے تینوں باتیں بولی گئی تھی اس لیے جھوٹ تو نہیں تھی، لیکن ظاہری اعتبار سے جھوٹ کے ساتھ ایک طریقے کی مماثلت تھی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام جیسے اللہ کے خلیل اور پیغمبر اس کو اپنے لیے ایک طریقے سے جھوٹ سمجھیں گے، اور اسی لیے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے کہ قیامت کے دن جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ شفاعت کے لیے جائیں گے تو وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، میں نے 3 ایسی باتیں کہی تھی جو واقعے کے خلاف تھیں۔ تو تینوں باتیں اللہ ہی کے توحید کے لیے اور اللہ ہی کے دین کے لیے تھیں، مگر ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے خلیل اور اللہ کے نبی تھے، اس لیے ان 3 باتوں کو جھوٹ کے ساتھ ایک ظاہری مشابہت کی وجہ سے، جھوٹ کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے، چونکہ وہ تینوں باتیں جھوٹ کے ساتھ ملتی جلتی تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام اس کو اپنے حق میں ایک مصیبت سمجھیں گے اور معذرت کا اظہار کر لیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تینوں باتوں کو جو حدیث میں ذکر کیا گیا اور ثلاثہ کذبات کہا گیا، وہ حدیث بالکل اپنی جگہ صحیح ہے، اور جن مفسرین نے اس حدیث کا انکار کیا ہے ان کا موقف بالکل غلط ہے۔ تو کہا کہ اس بڑے والے نے توڑا ہے، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقِينَ، ان سے پوچھ لو۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تو اس پر وہ اپنے دل میں سوچنے لگے۔
فقالوا انکم انتم الظالمون، اور کہنے لگے کہ بے شک تم ہی لوگ ظالم ہو. آپس میں ایک دوسرے سے کہا تم ہی لوگ ظالم ہو. اب یہ تم ہی لوگ ظالم ہو کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یار ہم ہی لوگ غلط ہیں، جو اپنے آپ کا ڈیفینس نہ کر سکے ان کو معبود بنا کے بیٹھے ہیں. اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپس میں کہا کہ تم لوگ بہت بڑے ظالم ہو کہ اپنے معبودوں کی مدد نہیں کر سکے، اس کو بچا نہیں سکے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، یقیناً تم جانتے ہو ابراہیم کہ یہ بول نہیں سکتے. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کہا کہ کیا تم اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے، کچھ بھی. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تمہارے اوپر اور ان چیزوں پر جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم بالکل بھی عقل نہیں رکھتے. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، انہوں نے کہا کہ جلا ڈالو اس کو، ابراہیم کو، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اور ان کو منجنیق کے ذریعے، اس زمانے میں ایک ٹیکنیک تھی کسی کو آگ میں پھینکنے کے لیے، اس مشین کے ذریعے انہوں نے آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈالا. تو کہا کہ اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اللہ نے ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والا بھی کہا. اگر صرف ٹھنڈی کہا ہوتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے باعث وبال بن جاتی. تو اللہ نے سلامتی کا لفظ بھی استعمال کیا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اچھا صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کی زبان پر یہ جملہ تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور بڑا بہترین کارساز ہے. اللہ کی ذات پر توکل کا کتنا بڑا انعام اللہ نے ان کو دیا. اللہ نے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ چال چلی. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور ہم نے ان کو نقصان اٹھانے والا بنا دیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوط کو نجات دے کر کے اس زمین کی طرف ہم ان کو لے کے گئے جس میں ہم نے برکت دی تھی. یعنی اب انہوں نے عراق سے ہجرت کر کے وہ لوگ ملک شام چلے گئے، فلسطین کے علاقے میں چلے گئے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پر کہا کہ اس علاقے کو ہم نے برکت والا بنایا ہے، للعالمین، سارے جہانوں کے لیے. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا. وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب عطا کیا زائد طور پر. انہوں نے مانگا تو صرف بیٹا تھا، اللہ نے اسحاق بھی دے دیا، اور مزید ایکسٹرا اسحاق کا بیٹا یعقوب پیدا ہوگا یہ بشارت بھی دے دی. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کو حکم دیا بھلائی کے کرنے کا. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کا. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے کا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب ہماری عبادت کرنے والے تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو ہم نے فیصلے کی طاقت عطا فرمائی، فیصلے کی قوت عطا فرمائی اور علم عطا فرمایا. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اور فلسطین میں بحر احمر کے قریب معاف کیجئے بحر مردار کے قریب، ڈیڈ سی کے قریب ایک گاؤں تھا، ایک علاقہ تھا صدوم نام کا، بڑا ہی خوشحال اور بڑا ہی ہرا بھرا علاقہ تھا. وہاں حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا. ان کی قوم ایک تو مردوں کے ساتھ اغلام بازی کرتی تھی، مردوں کے ساتھ ناجائز کام کرتی تھی، اور دوسرے راہگیروں کو، راستہ چلنے والوں کو لوٹا کرتی تھی، ان پر آوازیں کسا کرتی تھی، ان کے راستے میں روڑے اٹکایا کرتی تھی. تو یہ تمام خباثتیں ان کی قوم کے اندر پائی جاتی تھی. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لوط کو حکم اور علم عطا فرمایا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے ان کو اس بستی سے بچا لیا جو گندے کام کیا کرتی تھی. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، بے شک وہ لوگ بہت برے کام اور گندے کام کرنے والی نافرمان قوم تھی. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا. جب اللہ کا عذاب آیا حضرت لوط کو ہم نے بچا لیا اور ان کی بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا. إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک لوط علیہ السلام نیک لوگوں میں سے تھے. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کو بھی یاد کرو جب انہوں نے ہم کو پکارا اس کے پہلے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی پکار کو سن لیا. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو ایک بڑے کرب سے اور بڑی مصیبت سے بچا لیا.
وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو اس قوم سے بچا لیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، بے شک وہ برے لوگ تھے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. تو 47 نمبر کی آیت سے لے کر کے 77 نمبر تک کی آیت تک آج ہم لوگوں نے دیکھا ہے. ان آیات میں جو اہم پوائنٹس ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہم لوگوں نے دیکھی کہ قیامت کے دن میزان کا ثبوت ملا کہ قیامت کے دن اعمال کو تولے جانے والا ایک ترازو ہوگا. دوسری بات یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ کے کلام سے، اللہ کی کتاب سے حقیقت میں فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہو، جو متقی ہوں. ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کو اللہ نے مبارک کہا. قرآن ہر اعتبار سے برکت والا ہے. اس کی تلاوت بھی برکت کی ہے، اس کا پڑھنا بھی برکت کا سبب ہے، اور اس کی تبلیغ بھی برکت کا سبب ہے. ہر اعتبار سے قرآن برکت والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں نوجوانوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی جوانی میں اپنی قوم سے انہوں نے ٹکر لی اور اپنی قوم کو توحید کی انہوں نے دعوت دی. اور ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کا کام کرنے والوں کی بہرحال مدد کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن اللہ نے ان کو بالکل صحیح سلامت رکھا. ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ضرورت پڑنے پر گفتگو میں توریہ کرنا جائز ہے. بات کو گھما پھرا کے پیش کرنا یہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آباء و اجداد کی، باپ دادا کی اندھی تقلید کرنا یہ ہر دور میں اہل باطل کا طریقہ رہا ہے. اہل ایمان اس سے پرہیز کرتے ہیں. ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ برائی کو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے روکنا ضروری ہے. ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ دین پر عمل کرنا اگر کسی علاقے میں مشکل ہو تو فوراً ہجرت کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی. ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ جب کسی قوم میں گندگیاں بہت حد سے بڑھ جائیں تو پھر اس قوم کی ہلاکت کا وقت قریب آ جاتا ہے. لوط علیہ السلام کے واقعے میں نمونہ ہے. اور ان نبیوں کے واقعات ہمارے لیے جو پیش کیے گئے قرآن میں، ان میں اللہ کے نبی کی نبوت کی دلیل ہے کہ یہ سارے واقعات اور یہ ساری باتیں وہی انسان بتا سکتا ہے جو اللہ کا سچا رسول ہو. تو یہ آیات تھی. انشاءاللہ آگے کی آیت کی تفسیر ہم اگلے درس میں کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب